ایک ایسا نام جو صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں میں تجسس جگاتا ہے۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے، ان کے پاس کیسا علم تھا، اور وہ کون سی حکمتیں تھیں جو عام آنکھ سے پوشیدہ رہیں لیکن وہ دیکھ لیتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شہباز مرتضیٰ امان، قرآن پاک اردو یوٹیوب چینل سے۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ دنیا کے سمندروں کی گہرائی میں، ریگستانوں کی وسط میں اور جنگلوں کی تنہائی میں ایک ایسے بندے کا تذکرہ ملتا ہے جس کا علم اللہ نے خاص اپنے خزانے سے عطا کیا۔ ایسا بندہ جو نہ کسی بادشاہ کے در پر محتاج تھا اور نہ کسی استاد کے علم کا پابند، بلکہ اللہ کا وہ نیک بندہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور خاص علم اپنے پاس سے بخشا تھا۔ ناظرین، یہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ ایک ایسا نام جو صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں میں تجسس جگاتا ہے۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے، ان کے پاس کیسا علم تھا، اور وہ کون سی حکمتیں تھیں جو عام آنکھ سے پوشیدہ رہیں لیکن وہ دیکھ لیتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے سورہ القاف کے اس دلکش سفر پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسی داستان رقم کرتی ہے جو ایمان، صبر اور اللہ کے رازوں کو سمجھنے کا سبق دیتی ہے۔ آئیے اس ایمان افروز داستان کا پہلا باب کھولتے ہیں۔ اس کے لیے ناظرین سب سے پہلے ہم بیان کرنا چاہیں گے بخاری شریف کی خوبصورت حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی رنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ اب چلتے ہیں ناظرین سورہ القاف کے اس قصہ کی طرف۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔
اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے، جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا جاتی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے ان کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غضب نہ کر سکے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک تانیتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی سو 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم
صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ ناظرین، ہمارے ہاں صدیوں سے خضر علیہ السلام کے متعلق جو عقائد چلے آ رہے ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ قرآن اور صحیح بخاری، صحیح مسلم یا معتبر احادیث میں حضرت خضر کے زندہ ہونے، آب حیات پینے یا ہر انسان سے ملنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور روایتی حکایات ہیں، اور یہ قصے زیادہ تر پرانے اسرائیلی روایات سے آئے ہیں، اور مؤخرین جیسے ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ اس کا کوئی صحیح سند والا ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کو عقیدے کا حصہ بنانا درست نہیں۔ حضرت خضر کا اصل واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور اس کا مقصد حکمت، صبر اور اللہ کے علم پر ایمان سکھانا ہے، نہ کہ ان کی موجودہ زندگی پر بحث کرنا۔ زیادہ تر محدثین جیسے امام نووی، ابن حجر نے کہا کہ ان کے زندہ ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں، اور اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ سے ضرور ملتے اور ایمان لاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہر زندہ شخص پر فرض ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا قصہ مکمل ہوا۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق موجود تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح گزارش ہے آپ سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد نیا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔